باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے صہیون کی بیٹی، خداوند سے فریاد کر۔ آج کی پہلی تلاوت ارمیہ نبی کے مرثیے 2 باب، اس کی دوسری 10ویں سے 14ویں اور 18ویں سے 19ویں آیت مقدسہ۔ خداوند نے یعقوب کے تمام مساکن کو مٹا دیا ہے اور ان پر رحم نہیں کیا۔ اس نے اپنے غضب سے بیٹی یہودا کے قلعوں کو ڈھا دیا ہے اور خاک میں ملا دیا ہے۔ اس نے اس کے بادشاہ اور سرداروں کو غیر مخصوص کرا دیا ہے۔ بیٹی صہیون کے بزرگ خاموش ہو کر زمین پر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اپنے سر پر راکھ ڈالی ہے اور کمر پر ٹاٹ باندھا ہے۔ یروشلم کی کنواریاں زمین تک اپنے سر جھکائے ہیں۔ میری آنکھیں آنسو بہا بہا کر دھندلا گئی ہیں، میرا باطن جوش مارتا ہے۔ میری امت کی بیٹی کی چوٹ کے سبب میرا جگر زمین پر بہہ گیا ہے، جبکہ بچہ اور شیر خوار قصبے کے کوچوں میں غش کھاتے ہیں۔ وہ اپنی ماؤں سے پوچھتے رہے کہ گیہوں اور میں کہاں ہیں؟ وہ شہر کے کوچوں میں زخمی کی مانند غش کھاتے ہیں۔ جب ان کی ماؤں کی گود میں ان کی جان نکلتی ہے، کس سے میں تجھے نسبت دوں اور کس سے تشبیہ دوں؟ اے بیٹی یروشلم، میں تجھے کس کے برابر کہوں تاکہ تجھے تسلی دوں؟ آئے کنواری بیٹی صہیون، کیونکہ تیری چوٹ سمندر کی طرح عظیم ہے، تیرا علاج کون کرے؟ تیرے نبیوں نے تیرے لیے بطالت اور حماقت کی رویتیں دیکھی ہیں۔ انہوں نے تیری بدی کو ظاہر نہیں کیا تاکہ تیری قسمت بدلائیں، بلکہ انہوں نے تیرے لیے باطل اور گمراہ کن بار نبوت پایا ہے۔ آئے کنواری بیٹی صہیون، خداوند سے فریاد کر۔ رات دن تیرے آنسو دریا کی طرح بہتے رہیں، تو آرام نہ کر، تیری آنکھ کی پتلی باز نہ آئے۔ اٹھ اور رات کو پہروں کے شروع ہی سے فریاد کر۔ اپنا دل خداوند کے سامنے پانی کی طرح انڈیل دے۔ اپنے بچوں کی جانوں کے لیے اس کی طرف اپنا ہاتھ پھیلا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ زبور 73، اس کی پہلی سے 7ویں اور 20ویں سے 21ویں آیت مقدسہ۔ جماعتی جواب۔ اے خدا، اپنے مسکینوں کی جان ہمیشہ کے لیے بھول نہ جا۔ اے خداوند، اپنے مسکینوں کی جان ہمیشہ کے لیے بھول نہ جا۔ اے خدا، تو نے ہمیشہ کے لیے کیوں ترک کر دیا ہے؟ تیری چراگاہ کی بھیڑوں پر تیرا غضب کیوں سلگ رہا ہے؟ اپنی اس جماعت کو یاد کر جسے تو نے قدیم سے قائم کیا ہے، اس قبیلے کو جسے تو نے اپنی میراث ہونے کے لیے چھڑایا ہے، اس کوہ صہیون کو جسے تو نے جائے سکونت بنایا ہے۔ جماعتی جواب۔
اے خدا اپنے مسکینوں کی جان ہمیشہ کے لیے بھول نہ جا۔ دائمی کھنڈروں کی طرف اپنے قدم بڑھا۔ دشمن نے مقدس میں سب کچھ تباہ کر چھوڑا ہے۔ تیرے مخالف تیری جائے مجمع میں گرجتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے نشانوں کو فتح نشان بنایا ہے۔ جماعتی جواب: اے خدا اپنے مسکینوں کی جان ہمیشہ کے لیے بھول نہ جا۔ وہ ان آدمیوں کی مانند ہیں جو گنجان درختوں پر کلہاڑا چلاتے ہیں اور پھر اس کے دروازوں کو ٹانکی اور ہتھوڑی سے توڑ ڈالتے ہیں۔ انہوں نے تیرے مقدس کو آگ سے جلا دیا ہے۔ جماعتی جواب: اے خدا اپنے مسکینوں کی جان ہمیشہ کے لیے بھول نہ جا۔ اپنے عہد و پیمان پر غور کر، کیونکہ زمین اور میدان کی کمینے ظلم سے بھری ہیں۔ مظلوم شرمندہ ہو کر نہ لوٹے۔ غریب و مسکین تیرے نام کی تعریف کریں۔ جماعتی جواب: اے خدا اپنے مسکینوں کی جان ہمیشہ کے لیے بھول نہ جا۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ اے خداوند اپنی راہ مجھے بتا دے، مجھے ہموار راستے پر چلا۔ ہلیلویا۔ بتیرے مشرق اور مغرب سے آئیں گے تاکہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ اپنی اپنی جگہ لیں۔ انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 8ویں باب کی 5ویں سے 17ویں آیات مقدسہ۔ ایک دن جب یسوع کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبیدار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند میرا غلام گھر میں فالج سے بیمار پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، میں آؤں گا اور اسے اچھا کروں گا۔ تو صوبیدار نے جواب میں کہا، اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف بات ہی سے کہہ دے تو میرا غلام اچھا ہو جائے گا، کیونکہ میں بھی آدمی ہوں جو دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور میں ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے غلام سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور ان سے جو اس کے پیچھے ہو لیے تھے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں نے اتنا بڑا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بتیرے مشرق اور مغرب سے آئیں گے اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے فرزند باہر کے اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ تب یسوع نے صوبیدار سے کہا، جا، جیسا تیرا ایمان ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اسی گھڑی غلام اچھا ہو گیا۔ اور یسوع نے پترس کے گھر میں آ کر دیکھا کہ اس کی ساس تب سے پڑی ہے، اور اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور تپ اس پر سے اتر گئی، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی۔ جب شام ہوئی تو بتیرے آسیب زدوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے بات ہی سے بدروحوں کو نکال دیا۔
اور سب کو جو بیمار تھے اچھا کیا، تاکہ جو عیسائیٰ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لیں اور بیماریاں اٹھا لیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔